بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. کل کی آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا اور آج کی آیت میں کل کی آیات میں اللہ نے اپنا فضل، اپنا خاص فضل جو ان کے اوپر کیا تھا اور جو انعامات کیے تھے اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یاد دلانے کے بعد آج کی آیت میں اللہ نے خاص طور پر یہود و نصارہ کو ایمان کی دعوت دی. کیا فرمایا؟ وآمنوا، ایمان لے آؤ. کس پر ایمان لے آؤ؟ بما انزلت مصدقا لما معکم، اس چیز پر ایمان لے آؤ جو مجھ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، کتاب اللہ پر. اس کی شان کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، یہ قرآن یہود و نصارہ کے مذہب کی تکذیب کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تصدیق کرنے والا ہے کہ ہاں وہ مذہب بھی آسمانی مذہب تھے. وہ مذاہب میں جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات اور انجیل، وہ اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ تو دعوت دیتے ہیں کہ ان پر بھی ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. ہاں اس کتاب پر جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، نہ کہ اس کتاب پر جس کو یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھ سے بدل دیا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہاری کتابوں کی نکیر کرنے والا نہیں ہے، وہ تو سچ کہنے والا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے. لہذا اب اتنی کھلی بات ہو گئی تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اب تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی یہود جو مدینہ میں آباد تھے، خیبر وغیرہ کے علاقے میں، اور نصارہ جو شام اور یمن وغیرہ میں آباد تھے، ظاہر سی بات ہے قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اب اگر یہ انکار کریں گے تو انکار کی بنیاد پڑ جائے گی، کفر کی بنیاد. اب ان کی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے ان کے بانی بن جائیں گے یہ لوگ انکار کرنے والوں کے. لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب میں پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی تمہیں دیکھا دیکھی تمہارے بعد آنے والے قیامت تک جتنے اہل کتاب منکر ہوتے رہیں گے، ان کا وبال بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا. لہذا تم پہلے ایمان لانے والے بن جاؤ، نہ یہ کہ پہلے کفر کرنے والے بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہودیوں کی عادت تھی
کہ ان کے علماء منہ دیکھی باتیں کیا کرتے تھے، جب اپنے مطلب کی بات آئی یا کوئی عقیدے کے اندر بدلاؤ آیا، کوئی سیٹ آدمی آیا، تو قرآن کو اپنی کتابوں کے مسائل کو چھپا کر پیسے لے لیا کرتے تھے اور بیچ دیا کرتے تھے دین کو۔ اللہ نے فرمایا میری آیتوں کو مت بیچو تھوڑے سے پیسے کے عوض۔ مطلب یہ تھا کہ تمہاری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، قرآن کے متعلق جو احکامات تمہاری کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اس کو واضح کرو، چھپاؤ نہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور ڈرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، کسی سے مت ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ قرآن کا معاملہ ہو یا دیگر کتابوں کا، جب اللہ کی بات کرنے کا نمبر آئے تو بلا رو رعایت چہرے کو دیکھے بغیر، کون بیٹھا ہے اس کی فکر کیے بغیر بات اللہ کی ہوگی، کھلے عام ہوگی، علی الاعلان ہوگی، کسی کو اچھی لگتی ہے لگے، اور اگر کسی کو اچھی نہیں لگتی تب بھی سنے۔ اللہ نے صاف بیان کر دیا کہ میری آیتوں کو چھپانا مت، میرے احکامات کو چھپانا مت۔ تم سے کوئی راضی ہوتا ہے، تم سے کوئی ناراض ہوتا ہے، اس کی فکر مت کرنا۔ ڈرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دنیا والے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا صاف فرما دیا کہ اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تلبیس مت کرو۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ جب حق کو بیان کرنے کی بات آئے علی الاعلان کرو، اور جب باطل کو بیان کرنے کی بات آئے علی الاعلان کرو۔ کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے، کسی کو برا لگتا ہے برا لگے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاؤ مت، حق کو ناحق کے ساتھ پوشیدہ مت کرو، تھوڑے سے پیسے کے عوض، تھوڑی سی لالچ کے عوض، تھوڑی سی حب جاہ کے عوض۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ اگر کوئی امت محمدیہ میں سے بھی ایسا کرتا ہے، جان لے وہ یہودیوں والے طریقے پر ہے، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ چہرہ دیکھ کر مسائل کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے احکامات کو نازل کیا ہے۔ قرآن بغیر لاگ لپٹی کے بات کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم بھی ایسی ہی بات کرو۔ اگر کوئی چیز ظاہر ہے اس کو ظاہر کہو، کوئی چیز کسی کے اندر خرابی ہے اس کی خرابی کو بیان کرو۔ یہ اگر نہیں کرو گے تو یہ یہودیوں کا طرز تھا جس کو اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اعمال صالحہ نیک عمل کی دعوت دی ہے، ایمان کی پہلے دعوت دی۔ آپ سمجھیں کہ پہلی دعوت اللہ نے ایمان کی دی، ایمان میں مضبوط ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد اعمال کی دعوت، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب آپ سمجھیں گے کہ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، یا اعمال صالحہ نیک اعمال دو طرح کے ہیں، ایک اعمال ظاہری، دوسرے اعمال باطنی۔ پھر اعمال ظاہری کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو اعمال ہمیں آنکھوں سے نظر آئیں گے، دکھنے والے اعمال، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ یہاں اللہ نے صرف
بدنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ اور بدنی عبادت میں سب سے عظیم الشان عبادت نماز ہے، اس لیے فرمایا نماز قائم کرو۔ اور دوسری عبادت ہے جو دکھنے والی ہے، عبادت مالی، مال کی عبادت، اس کے بارے میں فرمایا زکوٰۃ کا حکم فرمایا، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اعمال باطنی یعنی جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ ہے عاجزی اور خشوع خضوع ہر عبادت کے اندر ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو۔ اگر آپ مالی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں بھی انتہائی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنایا تو آپ جن کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جن کو دے رہے ہیں، تکبر کے ساتھ دینے لگیں، یہ ہے عاجزی کا مطلب۔ اسی طرح ایک عبادت ہے خشوع جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آپ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بوجھ سمجھ کر نہ دیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر دیں، انتہائی تواضع خشوع دل کی خوشنودگی کے ساتھ دینا، یہ خشوع اور خضوع کے اندر داخل ہے۔ بہرحال عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت باطنی اور عبادت ظاہری۔ پھر عبادت ظاہری دو طرح کی ہیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت، اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اور باطنی عبادت کو آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگرچہ نماز کے اندر رکوع کو بیان فرما دیا تھا، لیکن پھر الگ سے اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تخصیص اس وجہ سے اس کو خاص کر کے اس لیے بیان کیا کہ یہودیوں کی عبادت میں رکوع جیسی عظیم الشان چیز داخل نہیں تھی، لہذا اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے ایک تو تکبر بھی ختم ہوتا ہے، تواضع آتی ہے، اور جب تواضع آئے گی تو حسد جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ در حقیقت یہود و نصارہ کو حسد ہو گیا تھا اللہ کے نبی سے کہ نبوت تو ہمارا خاندانی وصف ہے، ان میں کہاں سے آ گیا، ان میں کہاں سے بنو اسماعیل میں سے اللہ کے نبی آ گئے، لہذا ان کو حسد ہو گیا۔ اس حسد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا جب جھکو گے تو تمہارے اندر تواضع آئے گی، ماننے کا جذبہ آئے گا، لہذا فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں آیات میں اللہ نے یہود و نصارہ کو ایمان کی دعوت دی، اور جو حق کو چھپایا کرتے تھے اس کے بارے میں فرمایا کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، تھوڑے سے پیسے کے عوض آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو بیچنا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اے لوگو جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جب کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن، اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تورات جھوٹی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ سچی کتاب ہے۔ یہ قرآن اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، لہذا تم ہی سب سے پہلے قرآن کے منکر نہ بن جاؤ، یا دین کی دعوت کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڈ نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یعنی یہ جانتے ہو کہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ جانتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی نہیں مانتے، ایسا مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سبحان اللہ۔